أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ یقیناً اللہ تعالی حکم دیتے ہیں انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور اللہ روکتے ہیں کھلم کھلا بے حیائی کی بات سے اور برائی کی بات سے اور بغاوت سے، حد سے تجاوز کرنے سے۔ یہ جو آیت کریمہ سورہ نحل کی پڑھی گئی ہے، جہاں سے 14ویں پارے کا آخری پاو شروع ہو رہا ہے، یہ آیت انتہائی جامع آیت ہے، اور اس آیت کے مضمون کو سن کر حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی کی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں سارے خطبہ کے لیے اور ائمہ کے لیے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو شامل کریں، چنانچہ آج تک جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اس میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے باز رہنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا۔ عدل کا اصل معنی ہے برابری، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو تو اس میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، بلکہ انصاف اور برابری کا معاملہ ہو۔ ایسے ہی رعایا کا جو اپنی حکومتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس میں بھی عدل ہوتا ہے کہ حکومت سب کو ایک نگاہ سے دیکھے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یہ عدل ہے۔ تو عدل کا تعلق انصاف سے ہے، تو اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ والاحسان، اور عدل کے ساتھ ساتھ احسان کا حکم ہے۔ یہ جو احسان ہے، احسان کا اصل معنی ہے کسی چیز کو عمدہ بنانا، اچھا کرنا۔ کوئی بھی کام آدمی کرے اس کو اچھے انداز سے کرے، چنانچہ حدیث پاک میں عبادت میں بھی احسان پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور اور خیال ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ خیال تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ عبادت میں کمال پیدا ہوتا ہے، آدمی پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت کو بجا لاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے احسان، اور ایک احسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ آدمی کوئی سلوک کرے، اس کو بھی احسان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اب عدل کے بعد احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں جس کا تعلق برابری سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احسان کا بھی حکم دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا ہے، انصاف سے
حکومتیں چلتی ہیں، حکومتوں کا نظام قائم رہتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں احسان کا، کہ صرف انصاف مت کرو اور عدل کا معاملہ نہیں بلکہ اپنی طرف سے اس میں حسن سلوک بھی کرو، اچھائی کا بھی معاملہ کرو۔ اب مثلا جیسے کسی شخص سے قرض لیا، 10,000 روپے قرض لیا، اپنے وقت پر 3 مہینے کے بعد جو ڈیٹ متعین تھی اس وقت پر اس کو ادا کرنا اور لوٹا دینا، یہ ہے عدل، کہ بالکل برابری کا معاملہ۔ 3 مہینے کی مہلت لی تھی، اس لیے 3 مہینے میں اس تاریخ کو لوٹا دو، اور پوری رقم لوٹانے کا وعدہ تھا اس لیے پوری رقم لوٹاؤ، یہ تو ہے عدل۔ اور احسان یہ ہے کہ تم جب اس رقم کو لوٹا رہے ہو تو اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر کے لوٹاؤ۔ تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، آڑے وقت میں تمہارا وہ بھائی تمہارے کام آیا ہے، تو تم صرف 10,000 نہیں بلکہ اس میں کچھ اپنی طرف سے کچھ ملا کر لوٹاؤ، کوئی دوسری چیز تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر شامل کر لو، یہ ہے احسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی ہے اور ہمیشہ اس کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم جھکتا ہوا تولو، کہ اگر کسی سے اونٹنی کا بچہ لیا تھا ادھار، اب جب اس کی ادائیگی کا وقت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کے بچے کے بجائے اس سے بڑی عمر کی اونٹنی اس کو واپس کر دو۔ یہ ہے اصل میں احسان۔ احسان سے محبت کا نظام قائم ہوتا ہے، اپنائیت کا نظام قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اور اعتماد میں خوشگوار اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ عدل کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ قرض میں کچھ اپنی طرف سے بڑھا دے، اس مسئلے کو بھی سمجھیے کہ کوئی اگر اس شرط کے ساتھ قرض دے کہ میں تمہیں 3 مہینے کے لیے قرض دے رہا ہوں 10,000 روپے، اور تم اس کو 3 مہینے کے بعد 10,000 کے بجائے 11,000 واپس کرو، اگر یہ پہلے سے شرط لگا دی گئی تب تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ یہ سود ہے، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے اور کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں اضافہ کر رہا ہے، یہ ہے احسان، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو عدل کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ احسان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا، حالانکہ اس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن عدل یہ ہے کہ وہ بدلہ اتنا ہی لے جتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خاندانی اعتبار سے اس سے کمزور ہے، یا یہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ ایسا کمزور ہے تو اس کے اوپر زیادہ ظلم کرے اور زیادتی کرے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ نہیں، اس کو وہ معاف کر دے، بلکہ اس کی برائی کے بدلے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں عدل کا حکم دیا ہے اور عدل سے نظام قائم ہوتا ہے حکومتوں کا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس سے آگے بڑھ کر احسان کا حکم دیا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور ایسے ہی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دیا جائے، ان کی خبرگیری کی جائے، مصیبت میں ان کے کام آیا جائے۔ یہ 3 تعلیمات ایجابی ہیں، یعنی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ آدمی برابری کرے، اگر بدلہ بھی لینا ہے تو برابری کے ساتھ لے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کسی نے اگر گالی دی تو نہ صرف یہ کہ اس کو برداشت کر لیا، بلکہ اس کے لیے دعائے خیر بھی کر دی، اس کے لیے ترقی کی دعا بھی کر دی، کوئی موقع ہوا اس کو کوئی ہدیہ اور تحفہ بھی دے دیا، اس کے لیے اچھائی کا کوئی کلمہ کہہ دیا، یہ ہے احسان۔ اور یہ تو اپنی ذات کی حد تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح عدل سے اور احسان سے اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ معاشرہ انتہائی پاکیزہ ہوگا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی روکتے ہیں فحشا سے۔ فحشا یعنی بالکل کھلی ہوئی برائی، جس کو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے،
زنا ہے، بدکاری ہے، جھوٹ بولنا ہے، لوٹ مار کرنا ہے، قتل و غارت گری کرنی ہے، یہ سب بری باتیں ہیں، ان سے اللہ روکتے ہیں۔ والمنکر، اور ایسی بری بات سے جس کو دین کے اعتبار سے برا سمجھا جاتا ہے، شریعت کے اعتبار سے برا سمجھا جاتا ہے، چاہے سوسائٹی اور معاشرے میں اسے برا نہ سمجھا جائے۔ سود لینا ہے، یہ چاہے کسی معاشرے میں اس کو برا نہ سمجھا جائے، لیکن شریعت کے اعتبار سے اور تمام مذاہب کی جو تعلیم ہے اس کے اعتبار سے یہ بالکل بری بات ہے اور جرم ہے۔ تو اس طرح کی ایسی برائی سے بھی اللہ روکتا ہے جو عقلاً قبیح ہے، اور ایسی برائی سے بھی اللہ روکتا ہے جو شرعاً قبیح ہے۔ والبغی، حد سے تجاوز کرنا، اپنی حد میں آدمی نہ رہے، ظلم کرے، زیادتی کرے، ان سب چیزوں سے اللہ روک رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ان 6 چیزوں پر عمل ہو جائے تو یقیناً خیر وجود میں آتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ نصیحت کرتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے تم نصیحت قبول کرو اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد بھی اللہ نے آگے یہ حکم دیا ہے کہ تم جب بھی کوئی معاہدہ کرو اس میں اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور خاص کر اس عہد میں اگر قسم بھی شامل ہو تو اس کو توڑو مت۔ قسم کھا لی اور اس کے بعد اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ قسم کھاتے ہیں صبح سے شام تک، کتنی مرتبہ قسم کھا لی انہیں تعداد تک یاد نہیں ہے۔ کہا جا رہا نہیں، قسم کو مت توڑو۔ جب تم نے اللہ کا نام لے لیا تو اللہ کے نام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو پورا کرو، اور اگر اس کام کو پورا نہیں کر سکتے، تم نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا، مثلا یہ کہا تھا اور نہیں کر سکے، تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو، جیسا کہ 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا یہ کہ ان کو کپڑا دو، یا اسی طریقے سے 3 دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ جو کفارہ ہے روزہ، یعنی اگر آدمی اس کام کو نہ کر سکے جس پر اس نے قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ قسم کو مت توڑو۔ اگر تم نے قسم کھائی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، تو اللہ کے نام کی لاج باقی رکھو اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، یہ مکۃ المکرمہ میں ایک عورت تھی جو سوت کاٹنے کے بعد، روئی کے جو سوت ہوتے ہیں کاٹنے کے بعد اس کو پھر سے ادھیڑ دیتی تھی اور جیسا تھا ویسا ہی کر دیتی تھی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو کہ تم کسی کوئی معاہدہ کر لو اور اس کو پھر ختم کر دو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی تم قسم اور معاہدہ کو اس لیے بھی ختم مت کرو کہ اس سے تمہارا کوئی بھلا اور فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک قوم سے کوئی معاہدہ کیا تھا، اب یہ دیکھا کہ وہ قوم کمزور پڑ رہی ہے اور اس معاہدے کو ختم ہو جانا چاہیے، لہذا ختم کر دو۔ کہا جا رہا نہیں، اس طرح اپنے مفاد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر کے تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اس لیے جو عہد کیا ہے اور جو قسم کھائی ہے اس قسم پر جمے رہو اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو کچھ ہے دنیا کی سلطنت ہے، روپے پیسے ہیں، یا اس کے علاوہ علماء نے اس میں بھی تعمیم کی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، یعنی اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، فقر ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، کٹھنائی ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا کی دولت بھی نہیں رہے گی، دنیا کے تعلقات بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ بلڈنگ، یہ بینک بیلنس، یہ بنگلے کچھ نہیں رہیں گے، اس لیے تم ان کی وجہ سے اپنی عاقبت مت خراب کرو۔ وما عند اللہ باق، اللہ نے جو جنت تیار کر رکھی ہے، اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ نعمتیں باقی رہیں گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس لیے دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت بھی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر کر لو، برداشت کر لو، اللہ تبارک و تعالی ان اعمال پر بہتر سے بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ آگے اللہ نے پھر فرمایا صرف یہ نہیں
کہ نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں اجر ملے گا بلکہ دنیا میں بھی انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اس کے اندر ایمان اور یقین کی روشنی موجود ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی آخرت میں تو ہے ہی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے دنیا میں بھی اچھی زندگی مراد ہے، یعنی اطمینان والی زندگی، چین والی زندگی، سکون والی زندگی۔ یہ مطلب نہیں کہ اس پر مصیبت نہیں آئے گی، اس کے تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تو آزمائش کا معاملہ اور زیادہ سخت رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا دل مطمئن رہے گا، اس لیے کہ ان مصیبتوں کے ساتھ ساتھ انہیں دو دولتیں حاصل رہتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قناعت کی دولت ان کو حاصل رہتی ہے کہ اگر کوئی چیز کم بھی ملی، کبھی فقر بھی ہے، افلاس بھی ہے، تب بھی اس سے نباہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑے سے کام لے لیں گے، ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کوڑتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا ہی پیسہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین، کہ اگر ہم اس دنیا میں کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی کسی کو چوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور آخرت میں اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت اس کو یہ دولت عطا کرتے ہیں کہ اس کے اندر قناعت کی کیفیت ہوتی ہے، صبر کا مادہ ہوتا ہے، اور تکلیف اور مصیبت پر اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دیں گے، اللہ مصیبتوں کو اٹھائیں گے اور ٹالیں گے، اس لیے وہ جزا فضا نہیں کرتا، بہت زیادہ گھبراتا نہیں۔ کاروبار میں بھی اگر پریشانی ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا، تو وہ خودکشی کرنے کی نہیں سوچتا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ تو یہ گویا کہ حیات طیبہ ہے، یہ عمدہ سکون والی پاکیزہ زندگی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو بہتر اجر ملے گا ہی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ عام طور سے انسان جو برے کام پر آمادہ ہوتا ہے وہ اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی کام کرو، اور خصوصیت کے ساتھ تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا ہے کہ وقت حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو ضرور شیطان اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، شیطان رجیم سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔